السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان سدوزئی اور آج میں آپ کے سامنے ایسا مسئلہ لے کے آیا ہوں یا ایک ایسا فراڈ لے کے آیا ہوں جو تقریباً ہر مہینے ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے جی۔ تو بات کر رہے ہیں ہم بجلی کے بلوں کی مد میں جو گورنمنٹ ہم سے ایکسٹرا پیسے لیتی ہے۔ مثال ہے کہ جیسے کسی بندے نے 300 یونٹ بجلی استعمال کی تو اس کا نارمل بل ہے تقریباً 7,000 8,000، لیکن جب ہمیں وہ بل ہم تک پہنچتا ہے تو ماشاءاللہ سے وہ بل ہوتا ہے تقریباً 20,000 18,000، جس میں مختلف ٹیکسز ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس میں ایک چیز ہوتی ہے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ۔ تو اس کی مد میں ہر بندے سے کم و بیش 5,000 6,000 وہ بل پہ ہے کہ کس کا بل زیادہ ہے تو اس حساب سے اس کے بل میں وہ زیادہ پیسے ایڈ ہو کے آتے ہیں۔ تو یہ میرے سمیت کئی لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوگی کہ یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے کیا۔ جہاں تک میں نے سمجھا ہے چھوٹا موٹا، یہ ایک سیدھی چوری کہہ لیں، ڈاکہ کہہ لیں، جو گورنمنٹ ہر مہینے ہر بندے سے وصول کرتی ہے۔ تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں وقاص عظیم سے، وہ اس کو بہتر طریقے سے ایلیبریٹ کر سکتے ہیں آپ کو کہ یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ آخر ہے کیا۔ دیکھیں، یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے اوپر اب ملک بھر میں احتجاج ہونا شروع ہو چکا ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں کہ وہ ہر مہینے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، جو کہ اب 5,000 سے لے کر تقریباً ایک عام صارف کے اوپر 10,000 15,000 روپے تک ہر مہینے وصول کیا جا رہا ہے۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ بیسیکلی یہ ہے کہ جو بجلی بناتے ہیں اس کی پیداواری لاگت جو عالمی مارکیٹ کے مطابق ہوتی ہے وہ وصول کرنے کی بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں کوشش کرتی ہیں۔ مثلاً کہ جو بجلی جون میں بنائی گئی ہے اس کی فیول پرائس کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ اگست میں ہو رہی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو بجلی ہم جون میں بناتے ہیں بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں، اس کا جو تیل خریدا جاتا ہے وہ اپریل یا پھر اس سے بھی پہلے خریدا جاتا ہے، مارچ اپریل میں خریدا جاتا ہے۔ تو اگر مارچ اپریل میں 2 مہینے پہلے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت فرض کیا $120 تھی، تو جون میں جب ہم نے اس کی بجلی بنا لی تو اس کی قیمت ہم نے بعد میں بجلی کے بلوں میں ایڈ کی۔ جون کا جب بل چلا جاتا ہے، بجلی بن جاتی ہے، تو اس کے بعد بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ایک درخواست بناتی ہیں اور نیپرا کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ جولائی کے دوسرے تیسرے ہفتے میں نیپرا میں اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے، سماعت ہوتی ہے، اور بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں یہ کہتی ہیں کہ جو جون میں ہم نے بجلی بیچی تھی اس میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کوئی 8 روپے ہے، 10 روپے ہے، 9 روپے ہے یا پھر 11 روپے ہے، تو اس کی نیپرا ایک منظوری دے دے۔ نیپرا وہ درخواست سننے کے بعد اس کی منظوری دے دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگست کے آپ جو بل ہیں ان میں آپ صارفین سے یہ فیول پرائس ایڈجسٹ کر کے وصول کر لیں۔ اب میرا جو بل آیا ہے اگست میں، اس میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ تقریباً لگی ہوئی ہے کوئی 8,000 روپے 10,000 روپے لگی ہوئی ہے۔ تو یہ بیسیکلی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے جون کی، جو کہ اب مجھ سے اگست میں وصول کی جا رہی ہے۔ اب ایک عام صارف ہے، اس کو نہ تو عالمی مارکیٹ کا پتہ ہے، نہ ہی عالمی مارکیٹ میں تیل کی جو قیمت ہوتی ہے اس کا پتہ ہوتا ہے۔ تو بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کا بھی کوئی آڈٹ نہیں ہوتا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا کہ کتنا انہوں نے بجلی بنائی، کتنی ضائع ہو گئی، کیونکہ ایک بہت بڑا حصہ بجلی کا ضائع بھی ہو جاتا ہے، تو وہ بھی ایک عام صارف کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ ڈالر کا جو اتار چڑھاؤ ہے اس کی قیمت بھی ایک عام صارف سے وصول کی جاتی ہے۔ تو اس طرح بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہوں، سرکاری ہوں، غیر سرکاری ہوں، حکومت ہو، ٹیکسز ہوں، وہ تو ساری ہر چیز ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، لیکن سارا کا سارا بوجھ ایک عام صارف، ایک غریب صارف کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، اور اس کا کہیں پر کوئی مداوع، کہیں پر کوئی متبادل، کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے کہ اس کی بجلی کی جو اتنی قیمت بڑھتی جا رہی ہے اس کو آخر ہم نے کم کیسے کرنا ہے۔